آج کی کہانی کچھ یوں ہے، بوڑھا فقیر اور مکار شہزادی کا قصہ۔ یہ کہانی پرانے وقتوں کی ہے جب بغداد میں ایک فقیر اپنی درویشی میں مست زندگی گزارتا تھا۔ وہ سادہ لباس پہنتا تھا، کم کھاتا اور زیادہ وقت عبادت اور غور و فکر میں گزارتا تھا۔ اس کا نام کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن لوگ اسے بابا درویش کہہ کر پکارتے تھے۔ بابا درویش کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو شخص اس کے پاس آ کر اپنا دکھ سناتا اسے کچھ ہی دن میں راحت نصیب ہو جاتی۔ شہر کے بڑے تاجر، سپاہی اور عام لوگ اس کے پاس آ کر برکت کی دعا لیتے تھے، مگر بابا درویش کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں لیتا تھا۔ وہ کہتا، فقیر کا دنیا سے کیا لینا، یہ سب دھوکہ ہے۔ بغداد کے بادشاہ کی ایک نہایت خوبصورت مگر مکار اور چالاک شہزادی رہتی تھی۔ وہ عقل و فہم میں یکتا تھی، مگر اس کا دل سازشوں اور مکاریوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کسی کو بھی چالاکی سے زیر کر سکتی اور ہر بات میں اپنی چالاکی کا مظاہرہ کرنا اس کا مشغلہ تھا۔ یہ درویش بڑا پہنچا ہوا لگتا تھا، مگر ایک دن جب اس نے بابا درویش کی شہرت سنی تو سوچا، میں دیکھتی ہوں کہ کیا واقعی یہ کوئی خاص آدمی ہے یا صرف لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ شہزادی نے اپنے وزیروں اور درباریوں کے ساتھ صلاح کی اور ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ جو کوئی بغداد کے سب سے بڑے دانا انسان کو دھوکہ دے گا وہ انعام میں قیمتی اشرفیاں حاصل کرے گا۔ کئی لوگوں نے کوششیں کی، مگر بابا درویش کی سادگی اور دانائی کے سامنے کوئی چالاکی کامیاب نہ ہوئی۔ تب شہزادی نے خود اسے دھوکہ دینے کا ارادہ کر لیا۔ ایک دن شہزادی نے ایک بوڑھی عورت کا بھیس بدلا اور فقیر کے پاس آ کر روتے ہوئے کہنے لگی، بابا میرا بیٹا بیمار ہے، آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، براہ کرم میرے ساتھ آئیے اور میرے بیٹے کے لیے دعا بھی کیجیے۔ فقیر کو لوگوں کے مسائل کا احساس تھا۔ وہ فوراً اٹھا اور اس بوڑھی عورت کے ساتھ چل دیا، مگر جیسے ہی وہ محل کے قریب پہنچا، پہرے داروں نے آگے بڑھ کر فقیر کو گرفتار کر لیا اور محل کے دربار میں لے آئے، جہاں شہزادی اپنے تخت پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ بابا درویش، تم لوگوں کو کہتے ہو کہ دنیا دھوکہ ہے، مگر تم خود ایک دھوکے۔ شہزادی نے کہا، میں پھنس چکی ہوں، مگر تم ایک خود دھوکے میں پھنس چکے ہو۔ شہزادی نے اس بوڑھے درویش سے کہا، تم سمجھتے ہو کہ عقل مند ہوں، مگر میں نے تمہیں اپنی چالاکی سے بے وقوف بنا دیا ہے۔ بیٹی، دھوکے دینے والے کو دھوکے کی ہی دنیا میں رہنا پڑتا ہے اور سچائی۔ فقیر مسکرایا اور بولا، بیٹی، دھوکے دینے والے کو دھوکے ہی کی دنیا میں رہنا پڑتا ہے اور سچائی ہمیشہ آزاد رہتی ہے۔ میں قید میں بھی آزاد ہوں، مگر تم آزاد ہو کر بھی دھوکے کی غلام ہو۔ یہ سن کر درباریوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ شہزادی کو ایسا جواب کبھی نہیں ملا تھا، مگر اس کی ضد نے اسے پاگل کر کے رکھا تھا۔ اب شہزادی کا ایک دوسرا وار آتا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ فقیر کو 3 سوال دیے جائیں، اور اگر وہ ان کے جواب نہ دے سکے تو ان کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے گا۔ دنیا میں سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ فقیر کے اب جوابات سامنے آتے ہیں۔ بابا درویش مسکرایا اور بولا، سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ بادشاہت ہو یا فقیری، کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کا غرور ہے۔ غرور ہی سب سے بڑی لالچ ہے، کیونکہ غرور ہی اسے اندھا کر دیتا ہے اور حقیقت سے دور کر دیتا ہے۔ سب سے بڑی طاقت سچائی ہے، کیونکہ وقت بدل سکتا ہے، بادشاہ بدل سکتے ہیں، مگر سچائی کبھی نہیں بدلتی۔ درباریوں نے سروں کو جھکا لیا اور شہزادی کو پہلی بار اپنی ہار محسوس ہوئی۔ وہ خاموش ہو گئی۔
بابا میں نے ساری زندگی اپنی چالاکی پر ناز کیا ہے، مگر آج میں نے سیکھا کہ پھر آہستہ سے بولی، سچائی ہی اصل فتح ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اب بابا درویش نے کہا، بیٹی علم سیکھنا کبھی دیر سے نہیں ہوتا، اگر تم سچائی کی راہ اختیار کر لو تمہیں کبھی کسی کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بوڑھا فقیر اور مکار شہزادی کا اب قصہ دوسری طرف رخ کرتا ہے۔ جب شہزادی نے بابا درویش کی دانائی کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور معافی مانگی تو دربار میں بیٹھے کچھ درباریوں نے سوچا کہ شاید فقیر کو اس کی چالاکی کے خلاف کوئی سبق سکھانے کا موقع ملا ہے، مگر بابا درویش تو صرف سچائی کا علم بردار تھا۔ بابا درویش اگر دربار میں ایک بوڑھا وزیر جو برسوں سے بادشاہ کے ساتھ تھا اٹھ کر بولا، آپ واقعی اتنے دانا ہیں تو ہمیں بتائیے کہ یہ شہزادی اپنی عادات کو کیسے بدلے گی، کیونکہ عادتیں بدلنا سب سے مشکل کام ہے۔ اگر تم لوگوں کو یقین نہیں تو آؤ تو میں خود اس کا امتحان لیتا ہوں۔ فقیر مسکرایا اور بولا، اگر تم واقعی یہ سن کر سب حیران ہو گئے۔ بابا درویش نے شہزادی کی طرف دیکھا اور کہا، بدل چکی ہو تو آج رات تمہیں ایک آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ شہزادی جو ہمیشہ فریب اور چالاکی میں رہتی تھی سوچ میں پڑ گئی کہ فقیر اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ شہزادی نے فقیری آزمائش قبول کر لی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کیسی آزمائش ہوگی۔ بابا درویش نے دربار سے باہر نکل کر حکم دیا کہ شہزادی کو رات کے وقت بغداد کی سب سے اندھیری گلی میں چھوڑ دیا جائے، جہاں کوئی اسے نہ پہچانے اور نہ ہی اس کی مدد کے لیے آئے۔ تمہیں اپنے غرور اور چالاکی کے بغیر ایک رات گزارنی ہوگی، تبھی تمہیں سچائی کی طاقت کا اندازہ ہوگا۔ شہزادی کو عام عورت کے لباس میں اس اندھیری گلی میں چھوڑ دیا گیا جہاں چور، بھکاری اور عام لوگ بستے تھے۔ یہ وہ بغداد تھا جسے شہزادی نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جیسے وہ وہاں پہنچی، ایک بھوکا بچہ اس کے پاس آیا اور کھانے کی بھیک مانگی، مگر اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ پھر کچھ اوباش نوجوان اس کے پاس آئے اور اس کا راستہ روک لیا۔ انہوں نے کہا، اے حسین لڑکی، تم یہاں کیسے آئی؟ لگتا ہے کوئی مصیبت زدہ عورت ہو۔ چالاکی سے انہوں نے کہا۔ شہزادی کو پہلی بار احساس ہوا کہ جب کسی کے پاس اختیار نہ ہو تو دنیا کتنی ظالم ہو سکتی ہے۔ صبح ہونے سے پہلے جب شہزادی کی آزمائش مکمل ہوئی تو بابا درویش وہاں پہنچا اور بولا، اے بیٹی، آج تم نے وہ دنیا دیکھی جو عام لوگ جیتے ہیں۔ بادشاہ کی بیٹی ہو کر بھی اگر تمہارے پاس طاقت نہ ہو تو تم بھی ویسی ہی کمزور ہو جیسے باقی سب۔ بابا میں نے سیکھ لیا کہ غرور کی کوئی حقیقت نہیں، جو لوگ مجبور ہیں وہی اصل میں طاقت کے محتاج ہوتے ہیں۔ اب میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گی بلکہ انصاف کروں گی۔ فقیر نے شہزادی کو بغداد کے عوام کی خدمت کرنے کی تلقین کی اور اس کے بعد وہ بغداد چھوڑ کر صحرا کی طرف روانہ ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کئی سال بعد جب شہزادی خود بادشاہ بنی تو اس نے سب سے زیادہ عزت درویشوں اور نیک لوگوں کی اور بغداد کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا دیا۔ بابا درویش کا نام لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہا، اور وہ قصہ جو ایک چالاک شہزادی اور ایک دانا فقیر کے درمیان تھا بغداد کے بازاروں میں صدیوں تک سنا جاتا رہا۔ اس دن کے بعد شہزادی کی فطرت بدل گئی اور وہ بغداد کی سب سے منصفانہ اور دانا شہزادی بن گئی۔ بابا درویش نے پھر کبھی محل کا رخ نہ کیا بلکہ اپنی سادہ زندگی میں مست رہا۔ بغداد کے لوگ آج بھی اس کہانی کو یاد کرتے ہیں۔ کسی طرح ایک مکار شہزادی نے ایک فقیر کو دھوکہ دینا چاہا مگر خود حقیقت کی روشنی میں آ گئی۔ انسان کی اصل طاقت اس کی نرمی، سچائی اور انصاف پسندی میں ہی ہے، نہ کہ اس کی چالاکی اور مکاری میں۔ تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے
اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے. شکریہ.